ناظرین، دنیا کی تاریخ میں ہزاروں لوگوں کو عدالت نے عبرتناک سزائیں سنائی ہے۔ بہت سے لوگوں کو تو کئی بار لٹکا دینے کی ضرورت بیان کی ہے، لیکن کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مملکت خداداد پاکستان کی عدالتی تاریخ میں جدید دنیا کی سب سے بدترین سزا کس کو سنائی گئی، اور آخرکار اس سزا کی وجہ کیا تھی؟ ہم آپ کو حوزی ٹی وی کی یوٹیوب چینل کی پہلی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس سفر پر خوشگوار محسوس کریں گے۔ ہمارا ٹارگیٹ اس چینل کو دنیا کا سب سے بڑا چینل بنانے کا ہے، اس لیے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ وقت پر اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل کی آئیکن کو دبائیں اور ہمارے ساتھ اس سفر میں تعاون کریں۔ ناظرین، اس کہانی کا انکشاف تب ہوتا ہے جب ایک سیدھا سادہ دکھنے والا انسان لاہور کے پولیس اسٹیشن میں ایک ڈائری اور ایک کنفیشن لیٹر دے کر جاتا ہے۔ کنفیشن لیٹر کو جب پولیس والے کھول کر دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں نے 100 بچوں کا قتل کر کے ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے تیزاب میں حل کیا ہے، اور اس بات کا اعتراف میں خود کرتا ہوں۔ پولیس والے جب ڈائری کھولتے ہیں تو ابتدائی طور پر تمام ممکنہ ثبوت بھی ساتھ دیے گئے ہوتے ہیں، لیکن حسب روایت لاہور کی پولیس اس کیس کو بھی مذاق سمجھ کر رد کر دیتے ہیں۔ وہ انسان یہاں نہیں رکتا، اور کچھ ہی دنوں بعد یعنی 30 دسمبر 1999 کے رات کو لاہور کے مصروف شاہراہ ڈیوس روڈ پر واقع جنگ اخبار کے دفتر میں جاتا ہے، اور وہاں پر وہی ڈائری اور وہی کنفیشن لیٹر دے کر جاتا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اس کو اخبار میں چھاپا جائے۔ اخبار والوں کو یہ کہانی دلچسپ لگتی ہے اور وہ اس کو کل کے تازہ ترین اخبار میں چھاپ دیتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے یعنی 1 جنوری 2000 کو جن بچوں کا قتل ہوا تھا ان کے والدین سڑکوں پر آ کر احتجاج کرتے ہیں، کیونکہ وہ اخبار دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس شخص کو پکڑنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پولیس سرگرم ہو جاتی ہے اور اس شخص کو پکڑنے کا پرعزم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ہی دنوں بعد وہ شخص جنگ اخبار کے دفتر پر دوبارہ پہنچ جاتا ہے اور وہاں کے عملے سے کہتا ہے کہ میں گرفتار ہونے کے لیے آیا ہوں، میرا نام جاوید اقبال ہے اور میں نے 100 بچوں کا قتل کیا ہے۔ وہاں کا عملہ اس حیران کن لمحے میں دنگ کے دنگ رہ جاتے ہیں، اور کچھ ہی دیر میں پولیس جاوید اقبال کو پکڑ کر جیل میں لے جاتی ہے۔ یہاں پر حیران کن بات یہ تھی کہ جاوید اقبال نے چہرے پر نہ ہی کوئی ندامت تھی اور نہ ہی کوئی پریشانی تھی۔ ناظرین، کہانی دلچسپ ہوتی جا رہی تھی۔ پولیس جاوید اقبال سے ابتدائی تفتیش کرتے ہوئے اس کے بعد اس کو عدالت میں پیش کرتی ہے، جہاں پر ان سب بچوں کے قتل کی ذمہ داری وہ خود لیتا ہے۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخرکار جاوید اقبال نے یہ بدترین عمل کیوں تھا؟ اس کہانی کی اصل شروعات کنفیشن کے 1 سال پہلے سے ہوتی ہے۔ جاوید اقبال ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اور اسی بنا پر وہ 8 بچوں کو سڑک سے پکڑ کر ایک کے بعد ایک گھر لے آتا ہے۔ ان تمام تر سہولیات ان بچوں کو میسر کر دیتا ہے، لیکن بعد میں ان کے ساتھ جسمانی زیادتی کر کے ان کو گھر میں بند کر دیتا ہے۔ یاد رہے کہ وہ سارے بچوں کو ایک کے بعد ایک کا نشانہ بناتا ہے۔ محلے والوں کو شک ہونے لگتا ہے اور آخرکار سب وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ محلے کے لوگوں کو وہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ جاوید اقبال جب اپنے گھر آتا ہے تو حسب معمول ایک اور بچہ اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ جب اس بچے کو علم ہو جاتا ہے کہ وہ اس ظالم انسان کے ہوس کا نشانہ بننے والا ہے تو وہ جاوید اقبال پر اس کے نیند میں ہی ایک اوزار سے وار کر دیتا ہے اور پولیس کو بھی خبر کر دیتا ہے۔ جاوید اقبال کے قید سے ان سارے بچوں کو آزاد کرتی ہے پولیس، اور جاوید اقبال کو عدالت میں 4 مہینوں کی سزا ہو جاتی ہے۔ جاوید اقبال ایک امیر گھرانے سے تھا اور شاید اسی وجہ سے عدالت جو تھی وہ دباؤ میں تھی اور صرف اس کو 4 مہینے کی ہی سزا دی گئی، حالانکہ ایسے واقعات پر تو سزائے موت ہونی چاہیے۔ جاوید کے جیل کے دنوں میں اس کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ اپنی والدہ کا آخری دیدار تک نہیں کر پاتا، اور اسی بات کا غم و غصہ جاوید اقبال کے دل میں گھس جاتا ہے۔ جاوید اقبال جب جیل سے رہا ہو جاتا ہے تو لاہور کے دوسرے قبیلے میں گمنام زندگی گزارنے لگ جاتا ہے۔ کچھ مہینوں تک تو سب ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جلد ہی وہ اس بار ایسی صفاقی پر اتر آتا ہے کہ اپنی والدہ کے آخری دیدار نصیب نہ ہونے کی غم میں وہ اس بات کا ذمہ داری اس بچے کو قرار دیتا ہے، لہٰذا وہ 100 بچوں کے قتل کا ارادہ کر لیتا ہے۔ اپنے ساتھ باہر سے بچے لاتا ہے، پھر ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کو قتل کر دیتا ہے۔ وہ صفاق یہاں نہیں رکتا، ثبوت مٹانے کے لیے وہ ان بچوں کے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اور پھر ان کو تیزاب میں حل کر دیتا ہے تاکہ کسی کو ان کے ذرے برابر بھی شک نہ ہو۔ آتے ہیں موجودہ دن پر، جب جاوید اقبال کمرے عدالت میں کھڑے ہو کر ایک مسکراتی ہوئی چہرے کے ساتھ ان تمام جرائم کی ذمہ داری لیتا ہے۔ عدالت میں موجود سب لوگوں پر وحشت طاری ہو گئی تھی، اور اب جج نے سزا سنائی۔ جج نے سزا کچھ ان الفاظوں میں سنائی کہ جاوید اقبال کو سزائے موت دی جائے، اور پھر اس کے بعد اس کے جسم کو ٹکڑے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور اس کے بعد اس کو تیزاب میں حل کیا جائے۔
ناظرین، جاوید اقبال کے ساتھ اس کا حمایتی دوست بھی ہوتا ہے۔ عدالت کو اس کا یہی سزا سنانے کا دل کرتا ہے، لیکن یہ انسان اتنی ساری حدیں پار کرنے کے باوجود نہ تو ڈرا ہوا ہوتا ہے اور نہ اس کے چہرے پر کوئی پریشانی نظر آتی ہے۔ پولیس اس رات جاوید اقبال کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیتی ہے اور اسی صبح اس کی سزائے موت کا دن ہوتا ہے۔ اسی صبح وہ سزائے موت بھگتنے والا ہوتا ہے کہ جب پولیس جاوید اقبال کے جیل کے اندر جاتی ہے تو وہ ان دونوں کو، یعنی جاوید اقبال اور اس کے حمایتی دوست کو، وہاں پر مرے ہوئے پاتے ہیں۔ یعنی ان کی لاشیں جو ہے وہ پولیس اسٹیشن میں ہوتی ہے، اور جب تفتیش ہوتی ہے تو پولیس کو پتہ چلتا ہے کہ دونوں نے ہی رات کو خودکشیاں کر لی تھی۔ سامعین، اس کہانی کے گزر جانے کے بعد جاوید اقبال کے خاندان والوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس کہانی سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس کہانی سے ہم یہی سیکھ سکتے ہیں کہ جنونیت اور غصے کا بھی اپنا ایک مدار ہوتا ہے۔ انسان اس قدر شفاق کیسے ہو سکتا ہے کہ نہ تو اس کو 100 بچوں کے انسان اور 100 انسانوں کی جان کی کوئی فکر ہو اور نہ ہی اپنی جان کی۔ اس افسوسناکی کو بہت سے ماہرین 21ویں صدی کا سب سے بدترین واقعہ کہتے ہیں۔